سوال ہے کہ اللہ کے پاس اگر کوئی نیکی کر کے بھیجے وہ بہتر ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، وہ اس بندے کو جنت میں لے جانے والی ہے، یہ بندہ کون سا ہے؟ یہ ہیں اس کی وہ 8 صفتیں جن کے اندر یہ صفات ہوں۔ پھر میں نے وہ 8 کہہ دیا، اب آج گنتے ہیں۔ ویسے 8 اصل میں وہ سورہ مومن جو 18ویں پارے کے شروع میں ہے مومنون، اس میں وہ صفات آئی ہیں، آج گناتے ہیں۔ کن کے لیے ہیں؟ للذین آمنوا، سب سے پہلی بات وہ ہے کہ جو ایمان لائیں۔ اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، کتنا بڑا آدمی ہے، کتنی خیراتیں کرتا ہو، کتنی نیکیاں کرتا ہو، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے اس کو۔ حکیم بن حزام انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا میں نے 100 غلام آزاد کیے، ایمان قبول کرنے کے بعد میں نے 100 اور آزاد کیے، کیا پچھلے غلاموں کی مجھے کوئی بہتری، اس کا کوئی ثواب، اس کا کوئی بدل ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ تو نے جو کفر کی حالت میں اچھے کام کیے ہیں ان کی وجہ سے اللہ نے تجھے ایمان عطا فرمایا ہے، بس آخرت میں نہیں ملے گا، آخرت میں ایمان قبول کرو اس کے بعد ملے گا۔ اب یہاں ہم اپنی اصلاح کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے تو کافر، آدمی بڑا اچھا ہے۔ بھائی کتنا بھی اچھا ہے مگر اللہ کے ہاں کچھ پانے کے لیے پہلے اس کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کو مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، اللہ کے حبیب کو مانتا ہو، اس کے بعد پھر جس طرح کی وہ زندگی گزار سکتا ہے جو اس کے لیے ممکن ہے وہ گزارے۔ نماز پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھ سکتا کوئی بات نہیں، روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے، نہیں رکھ سکتا ہے کوئی بات نہیں، ایمان والا شمار ہوگا۔ کلمہ پڑھا دو اس کو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ایک آدمی کہہ رہا ہے جی کلمہ پڑھوں، مفتی صاحب کیا کریں؟ تو بھائی پڑھاؤ فوراً۔ اگر آپ ایک لمحے کا انتظار کریں گے قاضی ثناء اللہ کے بقول آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس درمیان اگر وہ مر جائے گا تو کس کے ذمہ لگے گا؟ اس کو فوراً کلمہ پڑھا دو، باقی کیا ہوگا وہ اللہ جانے، کل اس نے کیا کرنا ہے اللہ جانے، سارے انتظام اللہ غیب سے کرے گا۔ ہم نے کاندھلہ کا ایک واقعہ پڑھا، مسجد کی دکان میں ایک صاحب رہتے تھے، کریانے کی دکان کرتے تھے۔ انہوں نے کہا مسجد میں آئے رمضان میں، لوگوں مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ امام صاحب نے کہا بہت اچھا، پڑھو کلمہ۔ اس نے فٹافٹ حساب پیش کیا اور اپنا کفن کا کپڑا اور یہ سب کچھ دیا ان کو۔ انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا مجھے کچھ بتایا گیا ہے کہ تیرا نمبر آنے والا ہے۔ یہ ایمان اس کو کیوں ملا؟ کہا مسجد کی دکانیں بہت لوگوں کے پاس تھیں، سب قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے، یہ اکیلا تھا جو ہر سال نیو ایگریمنٹ کرتا تھا، بھئی چاہو تو مجھے نکال دو، میں مسجد کا مالک، دکان کا مالک نہیں ہوں، بس کرایہ دار ہوں، اور سب سے پہلے کرایہ ادا کرتا تھا، بہت حسن سلوک۔ اللہ نے اس کو ایمان نصیب کرنا تھا، کہتے ہیں 3 دن تک مسجد کے اندر ہی اعتکاف کیا اور تیسرے دن انتقال ہو۔ تو جس کو ایمان نصیب ہو جائے اس کے لیے ہے، اگر ایمان نصیب نہیں ہے اس کے بعد ہم کوئی امید نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پہلی صفت کیا ہے ان کی؟ اب یاد رکھیے گا، بولیو، پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے۔ اب میں پوچھوں گا اگر آپ بھول گئے تو مجھے تھوڑی کوفت ہوگی کہ کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ دوسری صفت جو بڑی بات ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ رب پر بھروسے کا کیا مسئلہ ہے، توکل کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے 2 دن کہا کہ میں اس پر عرض کروں گا۔ یاد رکھیں، اللہ پر بھروسہ اس لیے نہیں کہ آدمی کام چھوڑ دے۔ ایک آدمی کے اللہ پر بھروسہ، اللہ خود روٹی کھلائے گا، اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے، دکان ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے خود کھلانا ہے، اور اللہ خود کھلائے گا، پھر کہ نہیں روٹی بنا کر بھی اللہ دے گا، اور پھر میرے منہ میں بھی اللہ ڈالے گا۔ ممکن ہے کہ ایسا وہ کر لے، لیکن منشاء باری تعالیٰ یہ نہیں ہے۔ منشاء باری تعالیٰ کیا ہے؟ جتنی طاقت انسان کو دی گئی ہے اس کو پورا استعمال کرے آدمی، اس کے بعد بھروسہ اللہ پر کرے۔
اس کا کیا فائدہ ہوگا، کتنا بڑا بھی نقصان ہوگا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ سمجھے گا کہ بھئی اللہ نے نہیں لکھا تھا تو میں نے اپنی طرف سے محنت کی، مالک دا کم پانی دینا، بر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھلنا، لاوے یا نہ لاوے اس کا کام ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ دوسری بات، جو بات پیش آ جائے، پچھلی بات کے لیے تقدیر کس لیے ہے؟ عمل والا بنانے کے لیے، بے عمل بنانے کے لیے نہیں ہے، محنت کرو، اور جو ہو جائے اس کے اوپر ٹینشن سے بچنے کا ذریعہ ہے توکل۔ کچھ بھی ہو جائے، آ جائے تو خوشی نہیں، چلا جائے تو غم نہیں، کیونکہ بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، کیا یہ جو احتیاطی تدبیریں انسان کرتا ہے، کیا یہ توکل کے خلاف ہیں کہ توکل کے تحت ہیں؟ دیکھیے حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں گنائیں، فرمایا ان کا اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ان میں ایک فرمایا لا عدوہ فی الاسلام، اسلام میں ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، بیماری اسی کو لگے گی جس کو اللہ چاہے گا، جس کو اللہ چاہے گا وہ مرے گا، جس کو اللہ چاہے گا وہ بیمار ہوگا، اور جس کو اللہ چاہے گا کہ بیمار ہو وہ بچ نہیں سکتا ہے، چاہے جہاں مرضی بھاگ کر کے جائے۔ لیکن بیماری نہیں پھیلتی، دوسرے کو نہیں لگتی، تو کیا اس کے لیے دوائی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس کے لیے احتیاط نہیں کرنی چاہیے؟ خود آپ فرماتے ہیں احتیاط بھی کرنی چاہیے، دوائی بھی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ انسان کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر اگر ذرا سا بھی یقین ہو گیا ایمان سے چلے جائے گا۔ کیسے؟ فرمایا کوئی آدمی کسی علاقے میں تھا، بخاری مسلم سب کی حدیث ہے، وہاں طاعون کی بیماری پھیلی، اب یہ بندہ بھاگنے لگا، اگر یہ بھاگے گا اور اتفاق سے یہ بیمار نہیں ہوگا، اس کو شیطان دل میں یہ بات ڈالے گا کہ میں بھاگا تو بچا، اگر نہ بھاگتا تو نہ بچتا۔ فرمایا بالکل اس کو بھاگنے کی اجازت نہیں، اور اگر کہیں باہر ہے اور کسی علاقے کے اندر بیماری پھیل گئی، فرمایا ہرگز وہاں داخل مت ہو۔ اب اگر اس کو بیماری لگے گی، شیطان اس کو بیوقوف بنائے گا کہ یہ یہاں آیا تھا اس لیے اس کو بیماری لگی ہے، تو اس کا مطلب توکل اللہ پر کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے، تھوڑی سی دوائی بھی کھا لینی ہے، لیکن اس پر ایمان بالکل نہیں رکھنا ہے۔ میں دو مثالیں قرآن سے پیش کرتا ہوں، جب آدمی خام خواہ کے بھروسے وہ کرنے لگے نا احتیاط، لگتا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور الٹا ہو جاتا ہے۔ ایک احتیاط حضرت یعقوب علیہ السلام کی قرآن نے بیان کی، ایک احتیاط ابراہیم علیہ السلام کی حدیث نے بیان کی۔ قرآن کی عرض کرتا ہوں، ان کے بیٹے مصر گئے غلہ لینے کے لیے، پہلی مرتبہ گئے غلہ لے کر آئے، دوسری مرتبہ گئے، والد نے کہا بچوں لا تدخلوا من باب واحدہ، ایک دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ قرآن نے کہا حضرت یعقوب کس اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے تھے، بس یہ ان کو اپنے دل میں ایک خیال آیا تھا، انہوں نے اس پر عمل کیا، پھر وہ داخل ہوئے الگ الگ دروازوں سے۔ قرآن پاک نے کہا وہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے اس لیے کہ ان کے ابا نے کہا تھا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، لیکن ان کے ابا اللہ کی تقدیر سے ان کو نہیں بچا سکتے تھے، تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ بچے گئے تھے، ان کا وہاں کوئی تعارف نہیں تھا، اب تعارف ہو گیا ہے۔ جب 11 بچے جائیں گے اور صحت مند ماشاءاللہ ہٹے کٹے، تو سب دیکھیں گے یار کیا یہ تو پوری ایک پلٹن ہے، یہ تو ایک بٹالین ہے پوری، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، نظر لگ سکتی ہے، اور نظر برحق ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ اور کیوں پہنچاتی ہے؟
جب کوئی آدمی اونٹ کو دیکھتا ہے کہتا ہے بہت اچھا، اللہ کہتا ہے اچھا بہت اچھا تجھے لگ رہا ہے، ابھی پہنچتا ہے ہانڈی میں کیا کرے گا۔ کسی بندے کو دیکھتا ہے کہتا ہے بڑا حسین، کیا جوان، کیا پہلوان، قبر میں پہنچ جاتا ہے کہ تو اس کو کہہ رہا تھا بڑا زبردست ہے، اور تو ایک جھٹکا بھی موت کا نہیں برداشت کر سکا۔ نظر برحق ہے۔ اس موقع پر قرآن پاک نے تبصرہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہ بات کیوں کہی تھی؟ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس لیے کہ حضرت یعقوب کے پاس ایک علم تھا جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ وہ کیا؟ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا، مگر اپنی طرف سے جو تدبیر کر سکتے ہیں وہ کرنا، یہ علم تھا ان کے پاس۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ کچھ تدبیروں کے چکر میں تقدیر کو بھول جاتے ہیں، کچھ تقدیر کا بہانہ کر کے بے عمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیٹے نہ گرفتار ہوں، لیکن آخر وہی ہوا۔ بنیامین بھی گرفتار ہوا، بڑا بیٹا بھی واپس نہیں آیا۔ جو چاہا تھا ویسا ہوا؟ کیا معلوم ہوا؟ تدبیر کی بھی کوشش کرنی چاہیے، تقدیر پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ زیادہ ضرورت سے زیادہ بھروسہ مت کرو تدبیر پر، الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرا قصہ، ابراہیم علیہ السلام مصر میں گئے، ظالم بادشاہ ہے، اس کو جیسے پتہ چلا ان کی ایک خوبصورت بیوی ہے، اس نے کہا اس بندے کو لاؤ پکڑ کے، اس کی بیوی کو بھی لاؤ۔ وہ گندا انسان تھا، لیکن کسی نے کہا کہ جب اس کو یہ پتہ چلے کہ ان کی بیوی نہیں بلکہ بہن ہے تو یہ چھوڑ دیتا ہے، بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت ابراہیم اس کے پاس گئے، کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا بہن ہے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت سارہ کو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، لیکن مجھے جھوٹا نہ کیجیے خدا کے لیے، اس لیے کہ دنیا میں میرے اور تیرے سوا کوئی ایمان والا نہیں، ہم دونوں ایمان والے بہن بھائی ہیں، آپ بتاؤ کہ میں بہن ہوں۔ اس نے بتایا میں بہن ہوں، لیکن اس ظالم نے پھر بھی ان پر حملہ کیا۔ اللہ نے بچایا، اس تدبیر سے نہیں بچے۔ اللہ نے کیسے بچایا؟ اچانک اس پر کوئی بجلی گری، وہ تڑپنے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے معاف کیا، کھڑا ہوا، پھر حملہ کرنے لگا، پھر گرا، پھر تڑپنے لگا، 3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا میں چھوڑتا ہوں آپ کو، اور ساتھ میں بعض نے کہا کہ اپنی باندھی خدمت میں دیتا ہوں، بعض نے کہا کہ حضرت ہاجرہ اپنی بیٹی کو آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ آپ اتنے اونچے پائے کے انسان ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا۔ کچھ سمجھے آپ؟ تدبیر بھی کی گئی، بھروسہ تقدیر پر ہے، لیکن تقدیر غالب آئی، مگر اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اور یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیٹے گرفتار ہوئے، مگر ان کی گرفتاری ہی یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا ذریعہ بنا۔ اس سے معلوم ہوا زیادہ آدمی کو اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے، البتہ موٹا موٹا جتنا آدمی احتیاط کر سکے وہ کرنا چاہیے، اور اس وقت میں زیادہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بے وقوفوں کی پارٹی ہے، ان بے ایمانوں کو نہیں معلوم ہمارے یہ سارے قواعد، یہ سارے مسائل 1450 سال پہلے لکھے گئے۔ کوئی بتائے ہمیں 1000 سال پہلے، 200 سال پہلے کسی کے مذہب نے یہ مسائل مرتب کیے ہوں؟ ہم نے 1450 سال پہلے مرتب کیا۔ جہاں وبائی بیماریاں ہوں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر۔ تو دوسری صفت ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تیسری صفت والذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ چھوٹے گناہوں سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، کم سے کم بڑے گناہ سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا لوگوں بڑے گناہوں سے بچو، اللہ نے کہا چھوٹے میں خود ہی معاف کروں گا۔ پھر 100 بڑے گناہوں کی لسٹ بنا کر دی تھی، ہر آدمی اپنی جیب میں رکھے، بھئی بڑے گناہوں سے بچو، اللہ مجھے بھی نصیب کرے۔ والفواحش، اور وہ بچتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے۔ کتنی صفتیں ہو گئیں؟
ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 4۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ کمال ہے، آگے آ رہا ہے، جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے وہ بدلہ بھی لیتے ہیں، پھر کہا لیکن معاف کر دینا زیادہ اچھا ہے۔ لیکن جو بدلہ لیتے ہیں وہ غصے کی وجہ سے نہیں لیتے ہیں، مجھے غصہ آیا مارا کھینچ کے تھپڑ، نہیں، غصے کی وجہ سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ غصے میں آدمی آپ سے باہر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ جب غصہ آئے تو وہ معاف کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کے سارے حکموں کو مانتے ہیں اور خاص طور سے اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ہوئے؟ ارے 4 ہوئے۔ ایمان لانا، توکل کرنا، بڑے گناہوں سے بچنا 3، فواحش سے بچنا، غصے میں معاف کرنا، کتنے ہوئے؟ 5۔ اللہ کے سارے حکموں کو ماننا 6، نماز قائم کرنا 7۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور جو بھی ان کا کوئی معاملہ ہو وہ آپس میں مشورے سے حل کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا آدمی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک آدمی آدھا ہوتا ہے، ایک پورا ہوتا ہے، ایک کسی کھاتے کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ پوچھا پورا کون ہوتا ہے؟ کہا جس کی عقل خود بھی کام کرتی ہے مگر بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ آدھا کون سا ہے؟ جس کی اپنی عقل کام نہیں کرتی مگر دوسروں سے مشورہ لے لیتا ہے، یا مشورہ نہیں لیتا مگر اپنی عقل کام کرتی ہے، آدھی عقل والا ہے۔ اور کسی کھاتے کا نہیں، وہ کون ہے؟ کہا ایک دم جان تو نہیں، دوسرے ایک سین مانتے، اپنی عقل کام نہیں کرتی، دوسرے کی مانتا نہیں، یہ کسی کھاتے کا بھی نہیں ہے۔ کتنے ہوئے آپ؟ 8 ہو گیا۔ اب یاد رکھو نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ 9، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور وہ جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے، هُمْ يَنْتَصِرُونَ، تو وہ بدلہ بھی دیتے ہیں۔ سورت مکی، مکہ میں کیا بدلہ ہو سکتا تھا؟ حدوں سے کراس کر گئے تو کچھ چھوٹے موٹے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت عمر ایمان لائے، سارے لوگوں نے مل کر گھیر لیا، صبح سے لے کر کے کوئی اشراق کے وقت تک لڑتے رہے، گھونسے مار مار کر کے ان کی بھی تباہی کی، خود بھی نڈھال ہو گئے، بدلہ لیا۔ کیوں؟ بدلہ لینے میں بھی فائدہ ہے۔ بعض دفعہ کسی کا دماغ خراب ہوتا ہے، اگر اس سے بدلہ نہ لو وہ اگلے آدمی پر اور زیادہ ظلم کرتا ہے، پھر اگلا آدمی اینٹ اٹھا کر اس کو سر میں مارتا ہے۔ پہلے والا ہی اگر ایک چھوٹا سا تھپڑ مار دے اس کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ خود بچتا ہے۔ لیکن بدلہ لے کتنا؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور بدلہ لے کتنا؟ برائی کا بدلہ اسی کے برابر، اس سے ذرا بھی زیادہ نہیں۔ اب وہ ناپنا بڑا مشکل ہے، جس نے کتنے زور کا تھپڑ مارا تھا اتنا ہی مارنا ہے۔ کہا اس جھنجٹ میں مت پڑو، فمن عفا، تو جو کوئی معاف کرے، واصلح، اور حالات درست کر لے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بدلہ لے، وَلَمَنِ انتصر، اور جس نے بدلہ لیا بعد ظلمہ، اس پر ظلم ہونے کے بعد، ما علیہم من سبیل، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، بدلہ لیا ہے، وہی اس کا حق تھا، اچھا کیا اس نے، پھر الزام کس پر ہے؟ انما السبیل، بے شک الزام ہے اس آدمی پر، ان لوگوں پر، علی الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض، ویبغون فی الارض، اور زمین میں بغاوت کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ادھم مچاتے ہیں، بغیر الحق، ناحق، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ 10ویں صفت تھی کہ بدلہ بھی لے سکتے ہیں لیکن معاف کرنا بہتر ہے۔ اس چیپٹر کو کلوز کرنا سے پہلے پھر دوبارہ دہرایا، وَلَا مَنْ صَبَرَ، اور جو صبر کرے، وَغَفَرَ، اور معافی کر دے، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کے کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ غصہ آئے
کسی نے ظلم کیا آپ کہیں برداشت کرتے چلے جائیے، وہ کہنے کی باتیں شاعروں کی، یا ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، ذرا ایک مار کے تو دیکھو. نہیں، برداشت نہیں کر سکتا آدمی، لیکن اگر کوئی برداشت کر لے، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہے.